اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آج آیت نمبر 41 اور 44، 41 سے 44 تک کا سبق ہے، اور دو موضوعات آج کے اہم ہیں سامعین کرام۔ پہلا، کیا آج بھی طوفان نوح کی طرح سیلاب آتا ہے؟ دوسرا، کیا ہم گناہوں کے سیلاب میں ڈوب گئے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تنور پانی کے چشموں کی طرح جوش سے ابلنے لگا تو ہم نے فرمایا، اے نوح، اس کشتی میں ہر جنس میں سے نر اور مادہ 2 عدد پر مشتمل جوڑا سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی لے لو، سوائے ان کے جن پر ہلاکت کا فرمان پہلے صادر ہو چکا ہے، اور جو کوئی ایمان لے آیا ہے اسے بھی ساتھ لے لو، اور چند لوگوں کے سوا ان کے ساتھ کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ سورہ ہود سامعین کرام، آیت نمبر 41 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ پہلے لفظی ترجمہ۔ وقال ارکبوا، اور کہا کہ سوار ہو جاؤ، فیہا، اس میں، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر، مجریہا و مرساہا، بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا، بمرساہا، اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہوگا۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی تجری بہم فی موجن، اور یہ کشتی چل رہی تھی، تجری بہم، کشتی انہیں لیے جا رہی تھی، فی موجن کل جبال، پہاڑ جیسی لہروں میں لیے جا رہی تھی۔ دوبارہ ترجمہ سن لے، وہی تجری، اور وہ ان کو لے جا رہی تھی، بہم فی موجن کل جبال، ایسی لہروں میں جو کہ پہاڑ کی طرح بلند و بالا تھیں۔ ونادا نوح ابنہ، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، اور وہ کنارے پہ تھا، یا بنیا، کہا اے میرے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ رہ، یعنی ایمان لے آؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ قال سآوی، تو
بیٹے نے کہا کہ میں پناہ لے لوں گا الا جبلن کسی پہاڑ کی، یعصمنی وہ مجھے بچا لے گا، من الماء پانی سے۔ قال لا عاصم اليوم، نوح علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، الیوم آج، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کا جو فیصلہ آیا ہے عذاب کا اس سے کوئی بچانے والا آج نہیں ہوگا، الا من رحم، لیکن جس پہ وہی رحم کرے۔ وحال بینہم الموج، اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، تو وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ سامعین کرام، دو تین آیتیں پڑھی ہیں، پہلے تو آپ غور کریں، پہلی آیت وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ ومجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، کشتی میں چڑھنے کی جو دعا ہے وہ یہی ہے کہ اس کا چلنا اور رکنا اللہ کے حکم سے ہے، بے شک میرا رب جو ہے بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یعنی طوفان آ گیا، یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، طوفان آ گیا اور تنور نے جوش کھا لیا، تنور سے پانی ابل پڑا، ادھر آسمان سے فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، دوسری جگہ یہ آیت ہے، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، آسمان سے بھی موسلادھار بارش ہونے لگی اور زمین سے پانی بھی ابلنے لگا۔ تو یہ طوفان یہ ایسی جگہ آ رہا تھا جو سامعین اکرام، جو یعنی تاریخ کے نقشے میں اگر آپ دیکھیں جغرافیے کے، تو یہ بہت اونچی جگہ تھی، وہاں طوفان نے پانی کی سیلاب کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب یہ لوگ سوار ہو گئے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ کشتی ان کو لیے جا رہی تھی ایسے پہاڑ جتنی بلند و بالا موجوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں نا سمندر میں جو موجیں اور لہریں اٹھتی ہیں تو اس قسم کی لہریں تھیں۔ وَنَادَى نُوحُ، اب یہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافر تھا، نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت ایمان دی کہ تم ایمان لے آؤ اور کافروں میں سے نہ ہو، لیکن اس نے نہیں مانا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں یہ پہاڑ کی اوٹ لے لوں گا، اس کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا، پانی سے بچا لے گا۔ اور یہ سامعین اکرام تھوڑا سا غور کریں، یعنی اگرچہ پیغمبر کی اولاد ہے، لیکن چونکہ ایمان قبول نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا ان کو اندازہ نہیں ہے، جو کہ نوح علیہ السلام اگلے جملے میں کہہ رہے ہیں کہ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہیں آج بچا سکتا لیکن جس پہ وہ رحم کرے، یعنی تمہیں آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، نہ یہ پہاڑ اور نہ کوئی اور چیز۔ تم اگر ظاہر اسباب پہ بھروسہ کرتے ہو تو یہ صحیح نہیں ہے، اور تم ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور میری دعوت کو قبول کر لو اور کافروں کے ساتھ ولا تکم مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بہرحال وحال بینہم الموج، ان کے درمیان جو ہے ایک موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، تو یہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ خیر غرق ہو گیا وہ، قیلا کہا گیا یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین نگل لے اپنا پانی، ویا سماؤ، لفظی ترجمہ غور سے سنیں، ویا سماؤ، اور اے آسمان، اقلعی تھم جا، وغید الماء، اور پانی سوکھ گیا، وقضی الامر، کام ہو چکا، یعنی کام کا فیصلہ ہو گیا یا کام تمام ہو گیا،
وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، اور کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری. جودی ایک پہاڑ ہے ادھر. وقیلا، کہا گیا، بعدا للقوم الظالمین، اور ان سے کہا گیا کہ ظالموں پہ پھٹکار ہے، ظالموں کی. تو سامعین اکرام یہ بھی یعنی اس میں ساری چیز میں جو عبرت کی بات ہے سامعین اکرام، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے پھر اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب وہ فیصلہ آ جائے تو پھر تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی. تو سامعین اکرام یہ صورتحال ہے، اور یہاں تھوڑا سا قدرت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارے واقعہ جو بیان ہو رہا ہے سامعین اکرام، اس میں قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کو یا اس کے فیصلوں کے نفاذ کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. طوفان کے کوئی امکان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ طوفان آ جائے تو زمین بھی اپنا پانی ابلنے لگا، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا. اب وہ کہاں سے آیا اتنا بڑا پانی کہ ساری بستی جو ہے وہ ڈوب گئی اور سارے لوگ ہلاک ہو گئے. میں صرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں اس طرف کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، یعنی اس میں تو کسی کا شک و شبہ بھی نہیں ہے بے شک. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام زندگی میں ہم وجود باری تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزارتے ہیں. یہ ہماری ایک کوتاہی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ ہم پہ حاوی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں یا اس کے قوانین جو ہیں اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اس پہ اعتبار کرنا چاہیے، چاہے وہ عذاب کے متعلق ہو چاہے وہ ثواب کے متعلق ہو. ہمارا تو سامعین اکرام جو سچی بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیں نا، قرآن دوزخ کے حالات بیان کرتا ہے، اور وہ حالات کیسے ہیں؟ وہ تو بڑے خوفناک ہیں اور ہولناک ہیں. آگ میں یہاں کون، یعنی یہ آگ کا عذاب تو چلو آگ کا عذاب یہاں اگر آپ کسی کو آگ میں ڈال لیں تو وہ یعنی بھڑکتی ہوئی آگ میں یہاں ڈال دیں تو وہ کتنی دیر زندہ رہے گا؟ مثال کے طور پہ وہ تو منٹوں کی بات ہے، پھر وہ مر جائے گا. اور لیکن دوزخ کی آگ جو ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی، نہ وہ زندگی کوئی زندگی ہوگی، اور موت تو نہیں ہے. تو وہ آگ بھڑکتی ہوئی آگ جس میں مجرم اور غافر لوگ. سامعین اکرام میں تھوڑا آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے یہ دوزخ کے احوال کو. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو مقصود نہ بنایا، دنیا کو چاہا آخرت کے مقابلے میں، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کی محبت جو تھی اس کو انہوں نے وہ رکھا اور آخرت کو فراموش کر دیا. اور سامعین اکرام ذرا آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ کیا آج ہم آخرت فراموش نہیں بن گئے؟ ہم نے آخرت کو فراموش نہیں کر دیا، یعنی آخرت کے فوائد کو یا آخرت کے جو نقصانات ہیں، جو عذاب ہیں، وہ ہم فراموش ہو گئے. آخرت فراموش، یہ ایک اس وقت میرے ذہن میں ایک بہتر لفظ آ رہا ہے کہ آخرت فراموش بن گئے. ساری توجہ جو ہے سامعین اکرام دنیا اور ما فیہا ظاہر، اس میں کیا ہے؟ اس میں ہماری جو ہے بیویاں ہیں، مثال کے طور بیویوں کے لیے شوہر ہیں، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اولاد ہے آپ کو، وہ آپ کو بڑی پیاری ہے. پھر جو ماں باپ ہیں ان کو اپنی اولاد تو پیاری ہے، لیکن اولاد کی اولاد بھی بڑی پیاری ہے. جب نانا نانی بن جاتے ہیں، دادا دادی بن جاتے ہیں تو بچوں سے وہ تو پیار کرتے ہیں.
مجھے تو نہیں معلوم، لیکن یعنی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پیار ہوتا ہے، یعنی گم ہو جاتے ہیں، اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ دنیا کے سیلاب میں ہم غرق ہو چکے ہیں۔ یہ تو دیکھیں طوفان نوح تھا نا، ایک ویسی بات کر رہا ہوں، تھوڑی سی سن لیں۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ دنیا کا ایک سیلاب ہے، دنیاوی ایک سیلاب ہے، دنیا اور ما فیہا ظاہر کا ایک سیلاب ہے، اور ہم اس میں ڈوب چکے ہیں۔ اب ڈوبے ایسے ہیں کہ ہمیں اب کچھ نظر نہیں آ رہا۔ سامعین اکرام، نہ توحید کو ہم جانتے ہیں، نہ اللہ کی توحید، یعنی اللہ کی توحید کو ہم نہیں جانتے، اور یہ ہمارا خیال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد مقصود ہے ہمارا، یا واحد مطلوب ہے، یا واحد معبود ہے، یا محبوب ہے۔ یہ ہمیں اس کا کوئی شدھ بدھ نہیں ہے۔ ہمیں تو دنیا محبوب ہے، دنیا و ما فیہا، اور ظاہر کے پیچھے سامعین اکرام اس میں لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، ظاہری کو ہم چاہتے ہیں، دنیا دار ہیں ہم، ظاہر دار، دنیا دار، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ دنیا بہت سی مل جائے ہم بہت خوش ہیں، یا نہ آئے تو پھر بہت خفا ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں مطلب ایسی غمی اور خوشی کی باتیں تو نہیں ہیں، یہ تو ساری آزمائش ہے۔ اگر آپ کے پاس دنیا زیادہ ہے وہ بھی آزمائش ہے، نہیں ہے تب بھی وہ آزمائش ہے۔ سامنے کرام طوفان نوح تو آیا اور چلا گیا، اب ہم پہ تو مسلسل طوفان کا ہمیں سامنا ہے، اور سیلاب کا سامنا ہے، اور یہ سیل رواں جو ہے یہ دنیا کا ہے، ظاہر داری کا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی دلیل ایسی خاص ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، ہر ایک کی سوچ جو ہے سامعین اکرام صرف ظاہر تک محدود ہے، دنیاوی فوائد تک محدود ہے۔ آخرت کے فوائد یا آخرت کے نقصانات، اس سے ہم بے پرواہ ہیں۔ جو میں نے آپ کو لفظ کہا نا، آخرت فراموش، تو یہ بہت ایسی بات ہے جو تباہ کر دینے والی ہے ہمارے مستقبل کو جو آنے والا ہے۔ تو یہاں میں صرف یہ ایک نقطہ بیان کر رہا تھا سامعین اکرام کہ طوفان نوح ہم تو بس چسکے لے کے پڑھتے ہیں، اور اس پہ فلم بھی بن چکی ہے، اور وہ دیکھیں، لیکن بس ایک چسکا ہے کہ کیسے غرق ہوا، کیسے طوفان آیا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ بھئی تم خود طوفان میں آئے ہوئے ہو، دنیا کا ایک سیلاب ہے اور سیل رواں ہے، اور اس میں ہم ڈوب چکے ہیں۔ اس سے بچاؤ کا واحد ذریعہ کیا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن یہ کلمہ ہم یعنی ہو سکتا ہے آپ کو میری باتیں روایتی لگیں، لیکن یہ روایتی نہیں ہے۔ یہ کلمہ توحید پڑھنے کی حقیقت میں ضرورت ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو طوفان میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں سامعین کرام۔ تو یہ مطلب سوچنے کی بات ہے، میں صرف یہ توجہ دلا رہا ہوں، یعنی اللہ کا عذاب جو ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے ہم پہ آنا ہے، صرف شکل مختلف ہے۔ دیکھیں، دنیا کا ایک سیلاب ہے، دنیا کی چمک اور چکا چوند ہے۔ چکا چوند تو ہے نا، یہ بھی لمبی چوڑی گاڑیاں، چمکتی دمکتی گاڑیاں، اونچے عہدے، اونچا کاروبار، اور پھر جو ہے خانسامہ اور شوفر اور یہ اور ڈرائیور اور وہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، پھر آپ کے بنگلے، اور بنگلوں میں پھر آپ نے دیکھیں کیا کیا لگائے ہوئے ہیں، کیا کیا یعنی کس طریقے سے بنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو اس چیز میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا مجھے وہ یاد آئی، وہ اللہ کے رسول کا وہ واقعہ جو ہے جنگ تبوک کا، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ توبہ میں وہ پڑھ چکے ہیں، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اور اس میں یہ ہے کہ
منافقین جو جنگ کے لیے جانا نہیں چاہتے تھے، تو وہ پھر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں ولا تفتنی، ہمیں آپ آزمائش میں نہ ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، یہ تو فتنے میں پڑ گئے ہیں، یہ تو آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ غزوے پہ نہ جائیں، لیکن یہ تو فتنے میں پڑ گئے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور جہنم نے تو کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو وہی چیز ہے کہ ہم دنیا کے فتنے میں پڑ گئے ہیں سامعین کرام، فی الفتنۃ سقطوا، اور یقیناً جو انکار کرتے ہیں حق کی دعوت سے، جہنم نے ان کا احاطہ اب بھی کر رکھا ہے سامعین کرام۔ اور یہ جو اہل نظر ہیں تو وہ تو پھر دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو نہیں ہیں اور تو ان کو تو پھر نظر نہیں آتا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے سب کچھ۔ بہرحال یہ بعدا للقوم الظالمین، یہ ہم نے جو آیت پڑھی ہے نا کہ دوری ہو ظالم قوم پہ، دوری ہو، یعنی ظالم کون ہے؟ یہ ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ ظالم وہ جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی دعوت کو جس نے ٹھکرا دیا، اللہ کو اپنا مقصود، محبوب، مطلوب نہ بنایا اور دنیا کو ترجیح دے دی اخروی زندگی پر، یہ بہت زیادہ ظالم ہے، اور یہ ظلم اپنے اوپر کر رہا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ سامعین اکرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجریہا ومرساها ان ربی لغفور الرحیم۔ وهي تجری بهم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ سامعین اکرام، اب ترجمہ سنا دیجئے۔ وقال ارکبوا فیہا،
اور کہا سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ چل رہی تھی، تجری بہم، اور وہ کشتی جو وہ انہیں پہاڑ جیسی لہروں میں لیے جا رہی تھی، فی موج کالجبال، ونادى نوح ابنہ، پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، اور جبکہ وہ کنارے پہ تھا، سائڈ پہ تھا، یا بنیر کب معنا، اے میرے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ رہ، قال سآوی الی جبل، اس نے کہا میں پناہ لے لوں گا پہاڑ کی، یعصمنی من الماء، جو مجھے بچا لے گا پانی سے، قال لا عاصم اليوم، کہا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ آج کے دن اللہ کے فیصلے سے کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے، من امر اللہ، اللہ کے فیصلے سے، الا من رحم، مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے، وحال بینہ والموج، اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، وقیلا، کہا گیا، یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین پی جا اپنا پانی، یا سماء اقلی، اور اے آسمان تھم جا، وغید الماء، پانی سکھا دیا گیا، وقضی الامر، اور کام کا فیصلہ ہو گیا، واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہر گئی، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں پہ پھٹکار ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. He said, embark in it, in the name of God shall be its sailing and its anchorage. My Lord is indeed forgiving and merciful. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. And so it sailed with them amidst waves like hills. And Noah called to his son who had kept away, on my son, embark with us, and do not be with the disbelievers. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم
عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. He said, I will take refuge on a mountain. It will protect me from the water. He said, there is no protection from God's decree today, except for him on whom he has mercy. And the waves surged between them, and he was among the drowned. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. And it was said, O earth, swallow your waters, and O heaven, clear up. And the waters receded, and the event was concluded, and it settled on Judy, and it was proclaimed, away with the wicked people. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔